وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 10 سے 12. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بل يريد الانسان ليفجر امامه. بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے. يسأل ایان یوم القیامہ. وہ بانداز تمسخر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. فإذا برق البصر. پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. وخسف القمر. اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا. وجمع الشمس والقمر. اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے. سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 10. لفظی ترجمہ، یقول الانسان، اس دن انسان کہے گا این المفر، کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، کہیں پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے. سامعین اکرام، یہ مضمون جو ہے یہ ظاہر ہے کہ قیامت کا ہے، اور قیامت کے دن ہم نے آج پڑھا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا. کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ دیکھیں، غلط فہمی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور کل الینا راجعون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم میں سے ہر شخص میرے پاس آئے گا. اب ظاہر ہے سامعین اکرام، تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. یعنی کیا؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بسائی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات مطلب اس معاشرے کی بات جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. یہ آیات یہ نہ سمجھیں کہ کسی اور کے لیے، یہ آیات میرے لیے ہیں، آپ کے لیے. اچھا، آیت جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن بھاگ. اس وقت تو ہم آخرت سے بھاگ رہے ہیں. اللہ کی بندگی کے سامنے، اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم نے راہ فرار اختیار کر رکھی ہے اور کرتے رہنا چلا جاتے ہیں. کوئی بھی یعنی اجتماعی طور پہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع الی اللہ نہیں کرنا چاہتا. اور دیکھیں، دنیا اور آخرت کیا ہے؟ یہ رزلٹ کا دن ہے.
اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسا کہ تم زندگی گزار رہے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تبعثون۔ اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ آخرت سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ ہم نے ابھی آگے آئے گا کلا بل تحبون العاجلہ، کہ آیت نمبر 20 میں ہے یہ کہ تم تو عاجلہ کو چاہتے ہو، تو بہرحال اس کی بات تو وہیں پہ کریں گے، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان یہ کہے گا بھاگنے کی کوئی جگہ ہے۔ اب جیسے کو تیسا، آپ اگر یہاں اللہ کی طرف بھاگے وہاں جنت آپ کی طرف لائی جائے گی سامنے، وہ سورہ زمر میں ہے نا کہ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، مضمون ہے آخر تک۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ فرار اگر یہاں اللہ کی طرف آپ نے اختیار کر لیا، اور میں آپ سے یعنی دیکھیں میں کوئی عالم مفتی علامہ حافظ قاری یہ کچھ بھی نہیں ہوں، عام انسان ہوں، بالکل عام، آپ سے نچلے درجے کا، اور آپ کی میری نظر میں آپ کی نظر یعنی آپ کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے میری نظر میں، اور یہ بات میں سچے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، چاہے آپ مرد ہوں یا عورت۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمیشہ یعنی خیر خواہی یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر صحابہ نے تفصیل پوچھی کہ حضور خیر خواہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، عامت یعنی مسلمین، عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ تو خیر خواہی تو یہ ہماری دین کی اساس ہے، اور اسی جذبے کے تحت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں یعنی ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اپنا رخ پھیر لیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ کہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم نے ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہو، اور اب ظاہر ہے کہ یہ دو بعد المشرقین ہیں، یعنی ایک دوسرے کا تضاد ہے۔ دنیا اگر آپ کی چاہت کا مرکز بن گئی جیسا کہ ہے، یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا معاشرہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور پھر ہر قسم کی برائیاں جو ہیں اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ برائی کو دیکھیں، میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں برائی اصل میں کیا ہے، کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو جائے اور دنیا کی یاد میں آپ مشغول ہو جائیں، یہ اصل برائی، اصل جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ جرم کی بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کس کی ہوگی اس پہ، یعنی مغفرت کس کی ہوگی، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، آئندہ بھی آ جائے گی یہ بات، لیکن میں یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں تھوڑا سا اگر میں اس کو مزید تفصیل سے بیان کروں اس بات کو، زلزلہ آتا ہے عام طور پہ، یہ جو ماہرین ہیں یا جو ہیں زلزلے بچاؤ کی ہم یہ ترکیب کہ آپ کوئی محفوظ جگہ میں پناہ لیں، اگر آپ عمارت میں ہیں تو بھاگ کے آپ آ جائیں میدان میں، کھلے میدان میں آ جائیں، اور اگر یعنی آپ کسی بڑے ایسی جگہ میں ہیں جہاں بچنے کی یا باہر میدان میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ اسی عمارت میں کہیں سیڑھیوں کے نیچے یا ایسی کوئی مضبوط جگہ کے نیچے آپ پناہ لے لیں۔
بھاگیں. تو یہ بھاگنا تو یہاں بھی ہے، یعنی ہم بھاگتے ہیں، مصیبتوں سے انسان بھاگتا ہے، بیماریوں سے بھاگتا ہے، اور آسائشات چاہتا ہے، اور دنیا کی طرف اس کا رخ ہے، اور دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے. ہم دنیا میں پریشانیاں، ابتلا، آزمائش سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن آخر کار وہ ہمیں یعنی جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے. اچھا، اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یعنی جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا، یہ دیکھیں میں آسان بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی خاص مشکل نہیں ہے. دنیا کی طرف آپ کا رخ ہو گیا تو آپ اللہ کی طرف سے آپ نے پیٹھ یقیناً پھیر لی ہے. میں یہ آسان بات ہے لیکن میں آپ کو دہرا رہا ہوں. اصل میں اس طریقے سے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں نا. اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، جیسا کہ میں آپ کو اکثر ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتا ہوں فری آف کاسٹ. یعنی اگر ایک انسان اگر یہ جانچنا چاہے کہ میرا رخ اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے، میرا محبوب و مقصود اور مطلوب اللہ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ اللہ کی طرف رخ پھیر کے اور آپ کو وہ جملہ ضرور اپنے عمل سے کہنا ہوگا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری تمام بدنی عبادات، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے. جو ٹیسٹ میں آپ کو لکھ کے دے رہا تھا وہ بہت آسان ہے. اگر یعنی بعض لوگ تو دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ میں تو بس اللہ کا عاشق ہوں، اور یہ میں نے خود بھی سنا ہوا ہے، یعنی کوئی ایک کام شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا لاڈلا ہوں اور میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. ایسے لوگ میں نے دیکھے. زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی طرح ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے قریب، یعنی ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور بعض آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا. لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی میں اللہ کی طرف رخ ہے میرا، یعنی میرا رخ اللہ کی طرف ہے اور اللہ ہی میرا محبوب ہے، تو اس کا ٹیسٹ آسان یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے معمولات کو دیکھیں. کیا آخرت کی تیاری آپ کے زندگی کا کوئی حصہ ہے، یا اللہ کی راہ میں جد و جہد اپنے مال و جان سے آپ کے یعنی جو روٹین ہے اس میں شامل ہے، یا اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے سر جھکایا ہوا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رخ، آپ دنیا دار ہیں اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ نے رخ پھیرا ہوا ہے. اصل جو چیز ہے، یعنی جو بڑی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. اور قرآن میں بھی یہ بات بڑی واضح طور پہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، تو اور یہ اس میں مخلص بھی ہو، من اسلم وجہہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص ہے فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ. اب یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں، اپنی آیت کی طرف توجہ کریں جو ہم پڑھ رہے ہیں. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. کلا، اس سے کہا جائے گا عملی طور پہ، لا وزر، ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں ملے گی تمہیں. دیکھیں پناہ آج بھی اور کل بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں ایک پناہ ہے، وہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہے. آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاؤں
تو آپ کو اللہ کی دعوت قبول کرنی پڑے گی، رسول کی دعوت کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اور رسول کی دعوت کو اپنے زندگی کا یعنی قبول کر کے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصود بنانا ہوگا، مقصود واحد میں کہہ رہا ہوں۔ پھر تو آپ کو پناہ مل جائے گی۔ اور یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنا مقصود حیات بنا لیا اور اللہ کے راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل پڑے، اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، اللہ آپ کا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب اللہ تعالیٰ آپ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ہر قسم کے حالات کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ لیکن جو آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی بندگی کو تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لشکر کا سپاہی ہو گئے۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، آ جائے گی اپنے وقت پہ، لیکن اگر آپ اللہ کے مددگار بن گئے اور اللہ کی یعنی بندگی اختیار کر کے اللہ کے دین کے آپ مددگار بن گئے، تو اب کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، اللہ کی خدا کی خدائی آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کو یعنی اللہ آپ کا محافظ ہوگا، حامی و ناصر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ، اب قیامت کے دن جو مومن ہیں، جو متقین ہیں، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ بات حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن اس کے سائے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے تلے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال فرار کی بات ہو رہی تھی، اور فرار کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہاں آپ یعنی راہ فرار یا بھاگنے کی جگہ ڈھونڈیں یا جائے پناہ ڈھونڈیں، وہاں کوئی پناہ کی جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کا رخ اللہ سے موڑ کے دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ اب قیامت کے دن آپ کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آج آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں۔ دین اسلام رحمت کا دین ہے، وہ ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ دین اسلام۔ اس کا طریقہ آپ کو کون بتائے گا دین اسلام پر عمل کرنے کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے دین کو تسلیم کر کے اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے اپنی زندگی اسوہ رسول کی اتباع میں گزار دیں۔ اب آپ پناہ میں آ گئے دنیا میں، اب آپ کو پناہ مل گئی، اور یہ پناہ آپ کو اللہ کے رسول نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں دی ہے، گارنٹیڈ۔ یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، گارنٹیڈ آپ کی جگہ جو ہے اب جنت ہے۔ آپ کا جنت کے سوا اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ چند روزہ زندگی کو ہم اللہ کے حوالے کر کے گزار دیں، یعنی اللہ کی مرضی سے گزار دیں۔ ہم تو دیکھیں پہلے ہماری ذات ہے، ہماری جو ترجیحات کیا ہیں وہ اپنی ذات ہے،
میں، تو میں کا جب تک یہ ہے کہ آپ اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، پھر اپنے اڑوس پڑوس کے لیے پھر آپ شادی کر لیتے ہیں، پھر آپ بچے چاہتے ہیں، پھر آپ یہ وہ ہے نا، یہ سارے کچھ کہانیاں ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ کا سایہ یہاں آپ تسلیم کر لیں، اللہ کے رحمت کے سائے تلے آ جائیں۔ یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ دین اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کو قبول کر لیں، رحمت الہی کو قبول کر لیں اور اس کے راستے پر چلیں، اللہ کے راستے پر چلیں قرآن کے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اب قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا جو کہ ان آیات سورہ قیامت کی آیت نمبر 10 میں ہے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ وہ بھاگنے کی جگہ ہے۔ تو جو شخص یہاں اللہ تعالیٰ سے بھاگ چکا، اب اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ جو خام خیالیاں ہیں، خوش فہمیاں ہیں، اس کو چھوڑ دیں کہ آپ نے لمبی لمبی توقعات لگا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت سے اور رسول کی شفاعت کے آپ منتظر ہیں، یا برائے نام آپ نے کہیں بیعت کر لی ہے، مثال کے طور پہ پیر و مرشد میری بس میرا بیڑا پار کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ابھی ہم سورہ مدثر میں پڑھ چکے ہیں۔ اس دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت آپ کے کام نہیں آئے گی۔ تو بہرحال یقول الانسان یومئذ این المفر، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کہیں پناہ تمہیں نہیں ملے گی اے انسان۔ اب تمہارا الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہے، یعنی آپ کا ٹھکانہ رب کی طرف ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ، اب یہ جو ہے نا، یہ بڑا سوچ سمجھ کا جملہ ہے کہ یہاں تو آپ رب سے بھاگتے رہے، لیکن روز قیامت تو آپ رب سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ تیزی سے آپ وہ ہے نا آیت کا مفہوم کہ تیزی سے حشر کی طرف بھاگ کے جائیں گے۔ کأنہم جراد منتشر کے الفاظ ہیں قرآن میں، وہ ٹڈیوں کا دل ایک بس بھاگتا ہے نا ایک دفعہ ٹڈی دل، تو وہ بس وہ جس طرف رخ آتا ہے، تو اسی طرح پرندوں کے غول جو ہیں وہ جو ایک ترتیب سے بھاگتے ہیں ایک سمت میں، کوئی خلاف نہیں جاتا ان کے۔ اسی طرح روز قیامت جو ہے ہم سب انشاءاللہ اپنے رب کی طرف بھاگیں گے، جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں اصل جو ہے ٹھکانہ الی ربک یومئذ المستقر، وہاں آپ بھاگ کے جائیں گے رب کے حضور۔ وہ ہے نا اس میں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین بھی ہے، اور میں آخری پارے کی ایک وہ آیت یاد کر رہا ہوں، چلیں وہ یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو آیت ہے الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے، وہاں سے اب وہاں جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، وہاں سے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں، یعنی بہت خطرناک صورتحال ہے کہ رب کے حضور جائیں گے ہم خالی جھولی ہماری خالی ہوگی اور بھری بھی ہوگی، تو اس میں گناہوں کا انبار ہوگا، برائیوں کا ایک تومار ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو دیکھیں وہاں اگر رب کے حضور جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آبرو رہ جائے، میری عزت قائم ہو، تو یہاں پہ آپ رب کے حضور حاضری دے دیں، یہاں رب کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں، رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلیں، یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری حاصل کر سکتے ہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، یہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے جس نے راہ فرار اختیار کی، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔
یہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی نے یعنی بخشش کے کام نہ کیے، بخشش کیا ہے؟ دیکھیں ایمان جو انسان لے آتا ہے بخشش، تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے جو ایمان لے آتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر آپ کو یعنی جائے پناہ بھی نہ ملے اور اللہ کے حضور پیشی بھی ہو اور پھر وہاں آپ کی پکڑ ہو، تو ان بطش ربک لشدید کے الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو سخت پکڑ سے بچنے کے لیے یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہماری توجہ تو ساری دنیا کی طرف ہو گئی ہے، دنیا ہی کے ہم لالچی بن کے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے کسی کام میں للہیت نہیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، حالانکہ ہماری زندگی کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بہرحال یہ چند الفاظ میں نے کہہ دیے سامعین کرام، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول الانسان یومئذ این المفر الی ربک یومئذ المستقر۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کہاں ہے؟ فرار، یعنی کوئی بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا وہاں۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تمہارے رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہے، یعنی تم سب رب کے دربار میں جاؤ گے۔ بہرحال اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرار گاہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔